آج کا میرا عنوان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور علم غیب۔ کیا آپ کو علم غیب حاصل تھا؟ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب کہنا درست نہیں۔ کہہ دو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمینوں میں کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا اور انہیں اس کی بھی خبر نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، اس نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا۔ 4 ہے کہ اس میں ہے قرآن میں یعنی تجھ سے بیان کیا کچھ کا نہ کیا۔ کے قریب انبیاء آئے ہیں جن میں سے قرآن میں صرف 25 کا ذکر ہے، بقیہ کا ذکر نہیں ہے۔ سورہ مائدہ میں تیمم کے تعلق سے جو واقعہ آتا ہے، یعنی ایک جگہ جہاں پہ کاروان پڑا ہوا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گلے کا ہار کھو گیا، سب لوگ ڈھونڈنے کہیں نہیں ملا، آخر تک آ کر جب واپس ہونے لگے تو وہ ہار اونٹ کے پیر کے نیچے دبا ہوا تھا، یعنی رسول اکرم اور صحابہ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہار اونٹ کے پیر کے نیچے ہیں۔ سورہ فتح میں جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا اطلاع ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور آپ بیت رضوان لینا شروع کریں، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں زندہ تھے۔ رسول کو اس کی اطلاع نہیں تھا کہ ان کے داماد زندہ ہیں اور یہاں پر وہ بیعت لے رہے تھے ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ ایک بدماش نے اپنے پڑوسی کی کوئی چیز چوری کی، ذرا جو جنگ میں کے دوران جسم پہ پہنتے ہیں، اور جب چوری کا پردہ فاش ہو گئے تو اس نے اپنے وہ ذرا اپنے پڑوسی کے گھر میں پھینک دی، اور الزام جو ہے نا اسی پڑوسی تھا، اور اسی کو جو ہے نا چور، اور رسول اکرم بھی اسی کو جو ہے نا چور سمجھ رہے تھے، جب تک کہ آیت نہیں معلوم نہیں ہوا کہ یہ جو ہے نا اصل چور وہ منافق ہے۔ قسم نماز کے دوران اپنے جوتے نکال کے سائڈ پہ رکھ دیے، اس کی وجہ یہ تھی کہ جوتوں پہ گندگی لگی ہوئی تھی، اور جب تک جبرائیل نے آ کے نہیں بتایا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جوتوں پہ گندگی لگی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح ایک دفعہ جبرائیل آ کر واپس چلے گئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ پلنگ کے نیچے کتے کا بچہ تھا، اور اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران واپس چلے گئے، اس لیے کہ آپ کو غسل کی حاجت تھی۔ جمعے کے روز پڑھتے ہیں کہ یہودیوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے اصحاب کہف کے بارے میں دریافت کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کی جواب نہیں دیا جب تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پورا واقعہ لا کے آپ کو بیان کیا اور اپنے واقعہ جو ہے نا یہودیوں کو بتایا۔ ایک دفعہ 8 لوگ آئے، آ کے جو ہے نا ایمان لینے کے بعد ان کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی، تو رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے مدینے سے باہر جاؤ، وہاں پہ بیت المال کے اونٹ ہیں، وہاں پہ اونٹ کا دودھ اور پیشاب پیا کرو۔ وہاں پہ گئے بدماش، اور وہاں پہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، اور نمک حرامی کرائی، انہوں نے جو ہے نا رسول اللہ علیہ وسلم کا جو چرواہا تھا، اونٹوں کو چروانے والا، اسی کو قتل کر کے بھاگ گئے۔ اگر رسول اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ ان بدماشوں کے دل میں کیا ہے تو آپ اپنے چرواہے کو قتل کیوں کرواتے؟ اور اسی طرح احد شوال 3 ہجری میں ہوئی، اس کے 1 مہینہ بعد بنو عامر اور ایک دوسرے قبیلے ہیں، اس کو بیر معانا اور بیر معونہ باقی رجی کہتے ہیں، وہاں کے لوگ آ کے جو ہے نا یعنی دین کی تبلیغ کرنے کے لیے چند لوگوں کا درخواست کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 اور 60 لوگوں کو بھیجایا، بدماشوں نے ان کو شہید کیا، اور اس واقعے کی شہادت کی اطلاع رسول اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کوئی اطلاع نہیں تھی، جب تک کہ حضرت جبرائیل نے آ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ رسول اللہ اس کی بات سے جو ہے نا قنوت نازلہ پڑھ رہے تھے ان کے پاس، 40 روز تک ان بدماشوں کے حق میں بددعا کی۔ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں، مگر اب یہ سنیے، دارالعلوم دیوبند کے جو بانی ہیں ان کے بارے میں ان کی کتاب تحذیر الناس کے صفحے 04 پر لکھتے ہیں، علوم اولین و آخرین
سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہے، یعنی آپ کے پاس پورے علوم ہیں، آخرین میں کیا اولین بھی۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی اپنی کتاب تکمیل الیقین کے صفحے نمبر 135 پر فرماتے ہیں، شریعت میں وارد ہوا ہے کہ رسول اور اولیاء غیب اور آئندہ کی خبر دیا کرتے ہیں۔ کتاب در مختار جلد سوم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اے حاضر اور ناظر کہنا کفر نہیں ہے۔ سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر کہنا کفر نہیں ہے۔ اس دربی تو 250 سال پہلے گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ان امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں۔ اپنی کتاب شرح فتح الغیوب کے صفحے 333 پر فرماتے ہیں، انبیاء دنیاوی حقیقی زندگی سے زندہ اور باقی وہ عمل درآمد فرماتے ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں۔ اور اپنی دوسری کتاب مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں، حضور اکرم دیکھتے اور سنتے ہیں تمہارے کلام کو، کیونکہ حضور اسلام سے سنی جملہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفات الہی سے موصوف ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صفات ہی سے موصوف ہیں، اور اللہ کی ایک صفات یہ ہے کہ میں اپنے ذاکر کا ہم نشین ہوں۔ اس جملے کو پھر سے سنیے، یعنی اللہ کی صفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفات الہی سے موصوف ہیں، اور اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ میں اپنے ذاکر کا ہم نشین ہوں۔ قرآن کا ترجمہ و تفسیر پڑھیے، سیرت النبی پڑھیے، احادیث پڑھیے، اپنے عقائد کی اصلاح کیجیے، چونکہ جب تک آپ کے عقائد ٹھیک نہ ہوں گے آپ کی کوئی عبادت کام نہیں آئیں گے اور نہ فائدہ دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر سمجھنے، ان پہ چلنے کی توفیق